اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ نجف اشرف حرم امیر المؤمنین علیہ السلام سے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارکوس کا یہ دوسرا درس ہے کہ جس میں ہم کتاب النکاح کے متعلق احکام کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج کا جو دوسرا درس ہے اس میں ہمارا موضوع گفتگو یہ رہے گا کہ اسلام نے جہاں شادی کی بہت زیادہ تاکید کی، نکاح کی زندگی کو سکون کی زندگی قرار دیا، محبت، احساس اور ہمدردی کی زندگی قرار دیا، وہیں اسلام نے شادی کے لیے آسانی پیدا کرنے کا بھی بہت زیادہ حکم دیا ہے، اور شادی کے لیے آسانی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو اس بات کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ جب تم کسی کا انتخاب کرو اپنے شریک حیات کے طور پہ تو کون سی ایسی صفات ہیں کہ جو تمہارے لیے دیکھنا ضروری ہیں، اور کون سی ایسی صفات ہیں کہ جن کی طرف توجہ نہیں کرنی، تمہیں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دینی۔ تو یہ دو موضوعات ہیں کہ شادی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اور دوسرا موضوع شریک حیات کی کون سی صفات ہیں کہ جس کو اسلام ترجیح دیتا ہے کہ ان صفات کو آپ دیکھیں۔ سب سے جو پہلا موضوع ہے کہ شادی کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں مختلف فقہاء نے لکھا۔ سید سیستانی دامۃ الظل العالی نے لکھا کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس شادی کے لیے آسانی پیدا کریں، اور دنیا کے اندر جو اس کے لیے رکاوٹیں موجود ہیں ان رکاوٹوں کو ہم ختم کریں، تاکہ معاشرے کے اندر جو فساد پیدا ہو رہا ہے، جو اخلاقی جرم بن رہے ہیں وہ جرم ختم ہوں، اور ایک معاشرہ جو ہے، جو جوانوں کا معاشرہ ہے، وہ ایک اچھے کردار کی طرف جائے، اور اس فساد اور اس فتنے کے زمانے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا لے اور ایک اچھے طریقے سے معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے وہ روایات اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب من لا یحضر الفقیہ میں ایک باب باندھا ہے، جس باب کا نام یہ رکھا ہے کہ فی من ترک التزویج مخافۃ الفقر، کہ ان لوگوں کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے کہ جو پیسے کی کمی کی وجہ سے، فقر اور غربت کی وجہ سے شادی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ شادی میں آسانی پیدا کرنے کا ایک مرحلہ جس کو ہمیں طے کرنا ہے وہ خود ہمارا مرحلہ ہے۔ ایک جوان شادی کرنا چاہتا ہے، اور بہت سارے افراد اپنی بچیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جو پہلا مرحلہ اس میں مشکل پیش آتی ہے کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ابھی حالات ایسے ہیں کہ غربت کے حالات ہیں، پیسہ نہیں ہے، آگے جا کے کیا بنے گا، تو لہٰذا جب تک اتنا بینک بیلنس نہ ہو جائے، جب تک ایک پراپر گھر نہ بن جائے، اس وقت تک ہم شادی نہیں کریں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ شادی کیوں نہیں کر رہے، یا شادی میں ڈیلے کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ان کی نگاہ میں کیا ہے؟ یہ فقر ہے، پیسے کا نہ ہونا ہے اور غربت ہے۔ اسلام نے اس بات کی بہت زیادہ مذمت کی ہے، اور ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ فرمایا کہ من ترک التزویج مخافۃ الفقر، کہ جو اس وجہ سے شادی نہیں کرتا کہ وہ فقر سے ڈر رہا ہے، غربت سے ڈر رہا ہے، فقد اساء الظن باللہ عز وجل، تو یہ بندہ اللہ کے متعلق برا گمان کرنے والا ہے۔ اللہ کے متعلق یہ انسان مثبت سوچ رکھنے والا نہیں ہے، اللہ کے متعلق یہ بدگمانی رکھنے والا انسان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ ان اللہ عز وجل یقول، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، جب شادی کو حکم دیا تو اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ غریب ہیں تو پھر اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ان کو بے نیاز کر دے گا۔ تو لہذا قرآن مجید نے اس خوف کو توڑا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں خوف بیٹھ چکا ہے کہ ابھی زندگی میں تم سیٹل نہیں ہوئے، ابھی زندگی میں تم نے کمانا شروع نہیں کیا، ابھی زندگی تمہاری صحیح طریقے سے بن نہیں پائی،
تو لہٰذا تم شادی نہ کرو۔ قرآن مجید نے اس کو واضح انداز میں توڑا ہے، اور اسی وجہ سے اہل بیت علیہم السلام احادیث میں یہ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ من ترک التزویج مخافۃ العیلہ، کہ جو اس وجہ سے شادی نہیں کرتا کہ اسے تنگ دستی کا ڈر ہے، اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اس کے حالات تنگ ہو جائیں گے، فقد اساء الظن باللہ عز وجل، تو وہ اللہ کے اوپر بدگمانی پیدا کر رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ رکھے، اللہ کے اوپر توکل رکھے، اپنی طرف سے محنت اور کوشش کرتا رہے اور اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ رکھے، تب جا کے وہ اس بات کی طرف بڑھ سکتا ہے کہ اس کی شادی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ اور اسی وجہ سے روایات میں یہ ہے کہ شادی کے لیے جس طریقے سے آپ لوگ فقر اور غربت سے نہ ڈریں، اسی طریقے سے لوگوں کی شادی کروانے میں بھی آسانیاں پیدا کریں۔ ہمارے سامنے وسائل الشیعہ ہے اور اس میں باقاعدہ ایک پورا باب باندھا ہے کہ جس میں عنوان یہ مصنف نے دیا کہ استحباب السعی فی التزویج و شفاع فیہ، کہ شادی کے لیے کوشش کرنا یہ مستحب کام ہے، یہ بڑا ثواب کا کام ہے، اور شادی کے لیے سفارش کسی سے کرنا کہ تم آپس میں رشتہ طے کر لو، یہ بھی بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہوتی ہے کہ من زوج اعزبا کان کمن ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جو کسی کنوارے کی شادی کروا دیتا ہے تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن پھر اللہ اس بندے کے اوپر رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے فقط اتنا کیا ہے کہ ایک کنوارے انسان کی شادی کروائی ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کی نگاہیں اس کے اوپر ڈالے گا۔ وہ قیامت کے دن، وہ میدان حشر کہ جب ہر کوئی اس بات کو ترس رہا ہوگا کہ کاش اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ ڈالے، تو جس بندے کا یہ کردار رہا ہوگا کہ اس نے ایک کنوارے کی شادی کرائی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی نگاہ کرم ڈالے گا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام بھی یہی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فی نکاح حتی یجمع اللہ بینہما، کہ بہترین جو سفارش ہے، بہترین جو واسطہ بننا ہے وہ یہ ہے کہ تم دو بندوں کے درمیان نکاح کے مسئلے میں جو ہے وہ سفارش کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ دے اور انہیں میاں بیوی بنا دے۔ یہ سب سے بہترین سفارشوں میں سے ایک سفارش ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ ثلاثہ یستظلون بظل عرش اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ رجل زوج اخاہ المسلم، کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب سائے کی ضرورت پڑے گی اور حشر کے میدان میں جب دھوپ ہوگی اور ہر کوئی چاہ رہا ہوگا کہ اسے سایہ نصیب ہو، تو وہاں پہ فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے کہ زوج اخاہ المسلم، کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی شادی کروائی ہوگی۔ اپنے مسلمان بھائی کی شادی کروانا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بہت بڑا اجر ہے، اور اس کا فائدہ اور اس کا ثواب قیامت کے دن میدان حشر میں انسان کے سامنے آ جائے گا۔ خداوند کریم سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس نیک کام میں آگے بڑھنے کی اور مومنین و مومنات کے لیے شادی کے حالات کو سازگار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ ہم سب کا جو ہے وہ کردار ہونا چاہیے کہ ہم شادی کے لیے راہیں ہموار کریں اور ہمیشہ سے شادی کو دنیا میں آسان کریں۔ اس کے بعد ہم جس گفتگو کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں کہ شریک حیات کو جب انسان انتخاب کرے تو کون سی بنیادی صفات ہیں کہ جو اس کے اندر پائی جانا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ کیٹیگری بناتے ہیں کہ ایک جوان ایک لڑکی کے اندر کون سی صفات کو دیکھے اور اسی صفات کے اوپر وہ اس سے شادی کرے۔ سید سیستانی دامت اللہ علیہ نے یہاں پہ جو مرکزی صفات ہمارے سامنے بیان کی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی یہ صفت ہے کہ وہ خاتون ایک ایسے گھرانے سے ہو کہ جو دین اور اخلاق کے حوالے سے ایک بہترین گھرانہ ہو، جسے کریمت الاصل کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک روایت کو ذکر فرمایا اللہ کے رسول سے کہ جس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اختاروا لنطفکم فإن الخال احد الزجیعین، کہ تم اپنے نطفے کے لیے اختیار کرو، کیونکہ جو ماموں ہوتا ہے وہ بھی اس نطفے میں شریک ہوتا ہے۔
اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنا جو نطفہ ہے اور شادی جب تم کرنے جا رہے ہو تو اس کے لیے تمہیں جانچ پڑت کرنی ہے، کیونکہ جو ماموں ہے اس کے اوپر آپ کے بچے جاتے ہیں، یعنی بچے ماموں کے کیا ہوتے ہیں؟ مشابہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ احادیث میں یہ ہے کہ انظر این تضع نفسک ومن تشرکہ فی مالک وتطلعہ علی دینک وصدقک فإن كنت لابد فاعلا فبکرا تنسب الی اہل الخیر والی حسن الخلق۔ یہ وہ احادیث ہیں کہ جو سید سیستانی دامت ظل العالی نے اپنی کتاب منہاج الصالحین میں کتاب النکاح کے شروع میں ذکر فرمائی، کہ جس میں امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تم اس بات کو بڑے غور و فکر سے دیکھو کہ کس بندے کو تم اپنے مال میں شریک کرنے جا رہے ہو، وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کو تم اپنے رازوں کے متعلق آگاہی دینے جا رہے ہو، جس کو تم اپنے دین، اپنے عقائد کے متعلق آگاہی دینے جا رہے ہو۔ اور تم نے اگر شادی کرنی ہو فبکرن تنسب الی الخیر، تو ایسی باکرہ خاتون کو دیکھو کہ جو اہل خیر میں سے ہو، والی حسن الخلق، اور ایک ایسے خاندان سے ہو کہ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ ان جیسی روایات سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ لڑکی کے خاندان کو اور اس کے بائیوں کے کردار کو دیکھنا کتنا اہم ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ انسان یہ نہ کہے کہ لڑکی تو اچھی ہے لیکن اس کے بھائی، اس کے والدین اور اس کا خاندان وہ دیندار نہیں ہے، وہ برے اخلاق کے مالک ہیں۔ تو اس چیز کی روایات میں جو ہے وہ مذمت فرمائی گئی ہے۔ فرمایا کہ ایک ایسی لڑکی کو دیکھو کہ جس کے بھائی، جس کا خاندان بھی اخلاق کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اچھا ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو صفت بیان فرمائی کہ خود جو لڑکی کا اپنا کردار ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، لڑکی دینی حوالے سے نیک کردار کی ہو۔ اور چھٹے امام اس چیز کو یوں بیان فرمایا کرتے تھے کہ انما المرأة قلادہ، کہ خاتون جو تمہاری بیوی بننے جا رہی ہے وہ تمہارا ہار ہے، تو تم یہ دیکھو کہ تم کون سا ہار پہن رہے ہو۔ اور پھر فرماتے کہ لیس للمرأة خطر لا لصالحتہن ولا لطالحتہن، کہ یہ جو بیوی ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتے آپ، چاہے نیک بیوی ہو تو اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی، چاہے بری بیوی ہو اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ یہ جو نیک بیوی ہوتی ہے اس کی قیمت کیوں نہیں ہوتی؟ اس وجہ سے کہ اس کی قیمت سونا اور چاندی بھی آپ نہیں لگا سکتے۔ یا خیر من الذهب والفضة، کیونکہ یہ خود سونے اور چاندی سے افضل ہے۔ ایک نیک خاتون کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، سونے چاندی سے وہ خاتون افضل ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بری خاتون ہوتی ہے، جو نیک خاتون نہیں ہے، اس کی بھی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ فرمایا کہ اگر اس کی قیمت آپ مٹی کو لگانا چاہیں تو التراب خیر منہا، مٹی اس خاتون سے افضل ہوتی ہے، مٹی اس خاتون سے بہتر ہے، مٹی بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ تو یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ اہم چیز ہے کہ جس کو صادق آل محمد نے یہ فرمایا کہ دنیا میں تم جو سونے چاندی کو اور پیسے اور مال کو اہمیت دیتے ہو، تو اگر ایک نیک بیوی ہے تو وہ ان سب چیزوں سے بڑھ کے ہے، اس کی یہ چیزیں قیمت ادا نہیں کر سکتی، اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ تو یہ وہ دو صفات ہیں کہ جس لڑکی کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں اس کے خاندان کو دیکھیں گے آپ، اور دوسری کیا ہے کہ خود اس لڑکی کے نیک ہونے کو دیکھیں گے۔ تیسری چیز کہ جو اس خاتون کا جمال اور خوبصورتی ہے، کیا اس کو اہمیت دینی ہے یا نہیں دینی؟ تو روایات اہل بیت علیہ السلام میں فقط خوبصورتی کو اہمیت دینا اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، اور جس چیز کے اوپر تاکید کی گئی ہے وہ اس لڑکی کے خاندان کا اچھا ہونا اور لڑکی کے کردار کا اچھا ہونا، اس کا نیک ہونا ہے۔ اس کے علاوہ جو خوبصورتی ہے، جو جمال ہے، اس کو اہمیت دینا اور اسی کو پہلے نمبر پہ رکھنا، اس چیز کی مذمت آئی ہے۔ سید سیستانی دامت ظل العالی نے یہ لکھا کہ ایک مرد کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کی جو نگاہ انتخاب ہو وہ خاتون کے جمال کی وجہ سے ہو، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہو یا اس کی دولت کی وجہ سے ہو، یہ بالکل اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور وہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو کوٹ فرمایا کہ جس میں اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے
کہ من تزوج امرأة لا يتزوجها الا لجمالها لم ير فيها ما يحب، کہ جو بندہ کسی خاتون سے شادی کرتا ہے اور وہ شادی کیوں کر رہا ہے، لا يتزوجها الا لجمالها، وہ اس سے شادی نہیں کرتا مگر کیوں شادی کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی اسے بھا گئی تھی تبھی اس نے اس کے ساتھ شادی کی۔ تو فرمایا کہ یہ شخص جو ہے وہ شادی کے بعد اس خاتون کے اندر خوبصورتی کو نہیں دیکھ سکے گا۔ شادی سے پہلے تو وہ خاتون اسے اٹریکٹ کرتی تھی، اچھی لگتی تھی، اس کو بھاتی تھی، لیکن شادی کے کچھ ماہ گزرنے کے بعد پھر حالات ایسے ہو جائیں گے کہ اس شخص کو وہ خاتون اچھی نہیں لگے گی۔ وہ جس جمال، وہ جس خوبصورتی کی بنیاد پر اس نے شادی کی تھی، اب وہ خوبصورتی اس کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ خوبصورتی کا تعلق انسان کی آنکھ سے ہوتا ہے، دیکھنے والی کی آنکھ سے ہوتا ہے۔ بہت ساری آنکھوں کو کوئی چیز خوبصورت لگتی ہے تو وہ دوسری آنکھوں کو خوبصورت نہیں لگتی، کچھ عرصے کے لیے خوبصورت لگتی ہے تو پھر بعد میں وہ خوبصورت نہیں لگتی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر شادی فقط اسی وجہ سے کی ہے کہ یہ خاتون چونکہ خوبصورت تھی، تو شادی کے بعد اب اس کو یہ خوبصورتی نصیب نہیں ہوگی، وہ بندہ اس خاتون میں اس خوبصورتی کو اور اس اٹریکشن کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اور اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر خوبصورتی کے علاوہ اس کی نگاہ اس کے مال کے اوپر تھی، من تزوجها لمالها، کہ اس نے خاتون سے شادی کی اس کے مال کی وجہ سے، فرمایا کہ لا يتزوجها الا له وکلہ اللہ الیہ، تو پھر اللہ اسے اس کے مال کی حوالے کر دے گا، پھر اسے بیوی تو نصیب نہیں ہو سکے گی۔ پھر وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ بیوی سے سکون ملتا ہے، محبت اور ہمدردی اور رحمت کا ایک رشتہ ہے، پھر وہ اسے حاصل نہیں ہو سکے گا، پھر اللہ اسے مال کی طرف ہی چھوڑ دے گا، بس وہی چیز اسے مل پائے گی، اور اس سے اس کی دنیا میں نہ اسے سکون مل سکے گا، نہ اسے آخرت میں سکون مل سکے گا۔ اور اسی طرح سے سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ اہل بیت علیہم السلام کے کلام میں یہ جملہ ملتا ہے کہ فَعَلَيْكُمْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم دیندار خاتون سے شادی کرو، اس کی خوبصورتی کو اور اس کے مال کو تم نہ دیکھو۔ اور یہ اللہ کے رسول ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ایھا الناس ایاکم وخضراء الدمن، کہ اے لوگو اس بات سے بچو۔ کس بات سے بچو؟ فرمایا کہ یہ جو گندگی کے ڈھیر کے اوپر سبزی ہوتی ہے، اس سے تم بچ کے رہو۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وما الخضراء الدمن، کہ یہ گندگی کے ڈھیر کی سبزی کا کیا مطلب ہے؟ یہ تعبیر جو آپ بول رہے ہیں اس سے آپ کیا بتلانا چاہتے ہیں ہمیں؟ فرمایا کہ المرأۃ الحسناء فی منبت السوء، کہ خوبصورت خاتون لیکن اس کا جو خاندان ہے، خود اس کا جو کردار ہے وہ برا ہے۔ خوبصورتی تو ہے لیکن اس کے کردار میں اور اس کے خاندان میں جو ہے وہ آپ کو بری چیز نظر ملتی ہے، تو ایسی خاتون سے بچنے کا حکم دیا۔ تو لہذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ کسی خاتون کے انتخاب میں جن چیزوں کو مقدم کرنے کی اور جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ فقط اس کا دین ہے، اس کے خاندان کا اچھا ہونا ہے، اس کے علاوہ اس کے مال اور اس کے جمال کی اسلام نے جو ہے وہ مذمت کی ہے کہ اس چیز کو تم فوکس نہ کرو، کہ اس کی خوبصورتی کو فوکس کرو یا اس کے مال کو فوکس کرو۔ اور اسی طریقے سے ہم دوسرے مرحلے میں جاتے ہیں کہ خاتون جب کسی مرد کا انتخاب کرتی ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ کون سے مرد کو وہ دیکھے۔ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ مرد بھی وہ ہونا چاہیے کہ جو پاک دامن ہو، جو دیندار ہو، کہ جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اور اس بات کو اللہ کے رسول نے یوں سمجھایا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ نکاح جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں تم اپنی بیٹی کو کسی کی غلامی میں دے رہے ہو، تو پھر یہ تم دیکھو کہ تم اپنی لخت جگر کو کس کی غلامی میں دے رہے ہو۔ یعنی تم یہ نہ سوچو کہ وہ بندہ جو ہے وہ شوہر ہے اس کا، تم اس طرح سے یہ دیکھو کہ اگر یہ مالک ہو اور اس کے پاس کوئی غلام ہو تو اس کا کردار کیسا رہے گا۔ اگر اس کا کردار اپنے غلاموں سے بھی برا رہتا ہے، یعنی وہ برے اخلاق کا مالک ہے، تو خبردار اپنی بیٹی کا رشتہ اسے نہ دینا۔ یہ جو تعبیر بیان فرمائی کہ تم بالکل اس کو اسی طریقے سے دیکھو کہ گویا کہ یہ اس کی غلامی میں جا رہی ہے، تو اگر وہ غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو پھر تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی برا سلوک کرے گا۔ اور چھٹے امام نے
اس چیز کو منع فرما دیا کہ اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ شارب الخمر شرابی سے نہ کرو۔ فرمایا کہ جو اپنی بیٹی کی شادی ایک شرابی انسان سے کرتا ہے تو اس نے اپنی جو رشتہ داری ہے اس بیٹی سے توڑ ڈالی ہے، اس کو ختم کر دیا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کو ان کے چاہنے والے نے جب یہ خط لکھا، اور اس روایت کو صحیح سیستانی نے منہاج الصالحین میں لکھا ہے، اور اس نے پوچھا کہ ایک قریبی ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں اور انہوں نے ہماری طرف شادی کا پیغام بھیجا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جس لڑکے کا پیغام بھیجا ہے اس کے اخلاق میں ہمیں مشکل نظر آ رہی ہے کہ وہ برے اخلاق کا مالک ہے۔ تو امام نے لکھا کہ لا تزوجہ ان کان سیء الخلق، کہ اگر اس کا اخلاق برا ہے تو خبردار اس کے ساتھ تم شادی نہ کرنا۔ تو ایک کیسا مرد ہونا چاہیے جس سے خاتون شادی کرے؟ اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہو اور وہ دیندار ہو۔ کہ وہ مرد کیسا ہونا چاہیے؟ وہ دیندار ہونا چاہیے، وہ شخص پاک دامن ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہ چیز سامنے ملتی ہے کہ مرد اور وہ لڑکا جس سے شادی کرنے جا رہے ہیں اس کو بھی اخلاق کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے پرکھنا ہے، نہ کہ مال کے اعتبار سے پرکھنا ہے۔ اور اسی وجہ سے سید سیستانی دامت اللہ علیہ نے لکھا کہ چونکہ معیار جو ہے وہ دین ہے اور اچھے اخلاق کا ہونا ہے، تو فرمایا کہ اگر تمہاری طرف کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کے اخلاق اور دین سے تم مطمئن ہو تو فوراً اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیا کرو۔ اور یہاں پہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کو کوٹ کیا کہ جو اہل سنت کے ہاں بھی ہے، جو ہماری کتابوں میں بھی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ اذا جاءکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ ان لا تفعلوہ تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، کہ اگر تمہارے پاس وہ بندہ ہے کہ جس کے تم اخلاق کے اوپر راضی ہو اور جس کے دین کے اوپر تم راضی ہو تو اس سے تم شادی کر دینا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اخلاق اور دین کے اوپر مطمئن ہونے کے باوجود تم نے شادی نہ کی تو زمین کے اوپر بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا، بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی دیندار اور اخلاق والے لوگوں کو شادی کے لیے مقدم نہ کرنا، ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کرنا، اس بات کا سبب بن جائے گا کہ اب معاشرے میں فساد ہوگا، کیونکہ جب دیندار اور اخلاق والے انسان کو چھوڑ کے دوسرے کسی سے شادی کریں گے تو وہ اس کے ساتھ ظلم کرے گا، اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرے گا، ان کے لڑائی جھگڑا ہوگا، ایک فتنہ اور فساد کیا کھڑا ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے سید سیستانی دامت اللہ علیہ سے جب یہ سوال پوچھے جاتے تھے کہ رشتے ہمارے ہاں ہوتے ہیں طے، لیکن خاندانی کچھ مشکلات آ جاتی ہیں کہ ہم نے اس خاندان میں رشتہ نہیں کرنا، وہاں نہیں کرنا، یہ مشکل ہے، تو وہاں پہ سید سیستانی نے لکھا کہ تم اپنی نگاہوں کے سامنے اللہ کے رسول کی اس حدیث کو رکھو۔ وہ یہی حدیث ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی رشتہ لے کر آتا ہے اور تم اس کے اخلاق اور دین کے اوپر مطمئن ہو تو شادی کر دیا کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین کے اوپر فساد اور فتنہ بپا ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے جو ہے وہ دین نے اہمیت اسی بات کی دی ہے کہ تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ تم ہمیشہ جو ہے وہ دین کو دیکھو اور اخلاق کو دیکھو۔ اور ایک اور مسئلہ جو آخر پہ ہم جس کو ڈسکس کر لیں کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ دین اور اخلاق کو دیکھنے کے بعد بھی شادی کے لیے استخارہ کرواتے ہیں، تو اس کے متعلق سید سیستانی دامت اللہ علیہ نے کیا لکھا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے استخارہ کے متعلق یہ لکھا کہ استخارہ کوئی غیب کی خبر کو، کوئی غیب کی باتوں کو کشف نہیں کرنا کہ یہ لڑکا کیسا رہے گا، یہ لڑکی کیسی رہے گی، کوئی غیب کی کوئی خبر نہیں ہے۔ استخارہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے مشورہ کیا دوستوں سے، رشتہ داروں سے، جو لوگ جاننے والے تھے ان سے مشورہ کیا، آخر پہ آپ مطمئن نہیں ہو سکے، کوئی فیصلہ دل کے اندر نہیں ہو رہا، ایک پریشانی کی کیفیت ہے، تو وہاں پہ آپ اللہ سے طلب خیر کرتے ہیں اور استخارہ کرتے ہیں، یہ وہ مورد ہے۔ اور شادی کے متعلق کیا فرمایا کہ شادی کے متعلق ایک والد کو یہ چاہیے کہ جب اس کے پاس بیٹی کا رشتہ آتا ہے اور وہ اس کا شرعی اور عرفی طور پہ کف ہے، شرعی اور عرفی طور پہ اس کا ہم پلہ ہے، تو وہ اس مسئلے میں پھر استخارہ کبھی نہ کرے۔ اگر وہ مطمئن ہے کہ یہ لڑکا اخلاق کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے درست ہے اور میری بیٹی کے لیے مناسب ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ استخارہ نہ کرے۔ اور یہاں پہ سید سیستانی دامت اللہ علیہ نے استخارہ کرنے کو مناسب نہیں سمجھا۔
اور اس کا جو اصل معیار یہ قرار دیا کہ تم دین اور اخلاق کو دیکھو، اگر لڑکے کا دین اور اخلاق اچھا ہے تو اس سے تم شادی کر دیا کرو، پھر تم استخارہ جو ہے وہ نہ کیا کرو کہ استخارہ کریں کہ ابھی یہ رشتہ ٹھیک ہے یا رشتہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو مکمل ہوتی ہے اور آخر پہ کچھ سوالات آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مالی مشکلات کی وجہ سے شادی نہ کرنا پسندیدہ عمل ہے؟ قرآن کی آیت اور روایات کے تحت اس کا جواب لکھیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شادی کے لیے آسانی پیدا کرنے والوں کا کیا اجر ہے؟ اس میں جو ہے وہ روایات ذکر کریں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جس لڑکی سے شادی کرنی ہو اس کے اندر کون سی صفات کو دیکھنا ضروری ہے؟ اور چوتھا سوال ہے کہ جس لڑکے سے شادی کرنی ہو اس کے اندر کون سی صفات کا دیکھنا ضروری ہے؟ اور پانچواں بڑا اہم سوال ہے کہ کیا مال یا جمال، حسن کی وجہ سے شادی کو ٹھکرا دینا، کسی رشتے کو ٹھکرا دینا، یہ اچھا عمل ہے؟ اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول اس کے متعلق کیا فرمایا کرتے تھے؟ اس کی وضاحت لکھیں۔ اور آخری سوال ہے کہ کیا شادی کے لیے استخارہ کرنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ اس بارے میں صحیح ثانی کا کیا موقف ہے؟ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔